لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ایک زمین پہ جن ہے، بہت عبادت کرتا، نام ہے عزازیل۔ وہی بعد میں ابلیس بنا، شیطان بنا۔ ان کو نام تھا جن کا عزازیل۔ فرشتوں نے صرف ظاہر دیکھا، they saw the apparent and they said we like him، وہ بڑی عبادت کر رہا ہے۔ پروردگارہ ہم فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ زمین پہ جنوں کی اتنی عبادت کر رہے ہیں، آسمان پہ لے آئے، لے آؤ، تمہاری مرضی ہے۔ کیونکہ فرشتے ظاہری باتیں دیکھ رہے تھے، اللہ باتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آسمان پہ لے آیا، اس نے کہا مجھے تو ترقی مل گئی، میں اور عبادت کروں گا تاکہ اور ترقی ملے۔ کچھ لوگ پوزیشن کے لیے، مقام کے لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ مقام اور پوزیشن کے لیے عبادت نہ کریں، اللہ کی قربت اللہ عبادت کریں۔ اب اسے پوزیشن ملی تو اور زیادہ خوش، دوسرا تیسرا چوتھا آسمان پہ چلا گیا۔ جب امتحان ہوا تو فیل ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا کیا مطلب اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پہ؟ اللہ نے بتایا تھا نا، جب یہ جو میں نے آدم کا پتلا بنایا ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس دن میں اس میں روح پھونک دوں سب اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ نے بتایا فرشتوں کو تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، اور وہ جو سجدہ نہیں کرے گا اس پہ میں قیامت تک لعنت کروں گا۔ سارے فرشتے رونے لگ گئے، پروردگارہ تو لعنت کرے گا؟ یعنی وہ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو سب فرشتوں نے کہا پروردگارہ تیری لعنت ہم پہ نہ ہو۔ ایک ایک فرشتہ اٹھا، اے عزازیل، ابلیس سے کہا میرے لیے دعا کر دے، وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ میں نہ ہوں۔ معصوم فرماتے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو، پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو۔ ایک ایک کر کے سب کے لیے، سب فرشتے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اتنا متکبر تھا، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ جس پہ روزے یعنی اللہ کی لعنت ہوئی وہ کون تھا؟ وہ خود تھا۔ کئی افراد چھپے رہتے ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کیسے ہیں۔ جب تک غدیر نہیں ہوا بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے، غدیر کے بعد اندر کا سب باہر آ گیا۔ اللہ یا علی سلام محمد والا۔ میں مسلسل ٹریول کرتا رہا ہوں، یقین مانی میری اس وقت طاقت نہیں، حالت نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جو مطالب پیش کروں آج انشاءاللہ کل اچھی طرح سے، آج رات سو لوں گا، پھر کل اچھی طرح سے مجلس پڑھ سکوں۔ تو بے انتہا افراد چھپے رہتے ہیں، ان کا اندر کا پتہ نہیں چلتا۔ آزمائش اور امتحان نہیں ہوتا تب تک ان کا کچھ نہیں، سب لوگوں کو پتہ چلتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیتیں ہمارے لیے سبق ہیں، یہ سب کے سب اس میں درس ہے ہمارے لیے۔ There are lessons in every verse. When Allah is talking about historical events, Allah is mentioning a lesson for you. جب اللہ تاریخ کا کوئی واقعہ بتاتا ہے تو اللہ اس میں سبق دے رہا ہوتا ہے، اس میں ایک لیسن ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے آخر الزمان سے متعلق، یعنی ہم اسے کہتے ہیں یہ وَنُرِيدُ، یہ امام زمانہ سے متعلق ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب جگہ جگہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں جس میں لفظ وارث آیا ہے، وارث۔ اب امام تو 12 کے 12 امام ہیں، لیکن وارث کون ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں بھی وارث ہوتا ہے وہاں میراث ہوتی ہے۔ Whenever there is an inheritor, there is inheritance. اب اللہ کہہ رہا ہے زمین کا وارث بنائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری زمین میراث ہے۔ تو کسی کی اتنی عظمت ہے نا کہ اسے وارث کہا جائے۔ عزیزان گرامی، زمین میراث ہے، یہ اتنی باعظمت زمین، اس پہ کعبہ بھی ہے، اس پہ حرم ہے، اس پہ مساجد ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی اتنا عظیم ہے کہ یہ ساری میراث ہے، وہ اکیلا وارث ہے، خانہ کعبہ کا بھی وارث ہے۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کعبے سے بھی افضل ہو، تبھی تو وارث بنے گا۔ اس کا مطلب ہے میں اور آپ ایسے نہیں ہے کہ کعبے کے وارث ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم سے تو افضل مسجدیں بھی ہیں، حرم بھی ہیں، تو کوئی ایک ایسا ہو جو ساری زمین پہ ہر چیز کا وارث ہو، وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہو۔
پھر وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے پاک ہونا چاہیے، اسے بعظمت ہونا چاہیے، اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں امام زمانہ رسول خدا جیسے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا تم نے بات کر دی، رسول خدا جیسے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ کئی لوگ اپنے جیسا رسول خدا کو کہتے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام زمانہ جیسے رسول خدا جیسے ہیں تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو قرآن کریم بہت سی آیات ہیں، مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آیت ہے عبس و تولی، یہ سورہ عبس، سورہ نمبر 80، 30ویں پارے کا سورہ ہے، پڑھوں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی ویذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ ابھی آیت اس کی زیادہ 40 سے زیادہ آیت ہے، 43 ظاہر، 42 یا 43۔ عبس و تولی، ہی فرونڈ، ہی میڈ اے فیس، انہوں نے شکل بنائی۔ شکل بنانا سمجھتے ہیں؟ میں نے کوئی بھی کی بناؤں۔ عبس و تولی، ہی فرونڈ اینڈ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ، انہوں نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ اس نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، when a blind man came to، جو ایک نابینا ان کے پاس آیا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی ویذکر فتنفعہ الذکری۔ تو اب یہاں پہ مسلمان کہتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں، یہاں پہ یہ آیت جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ رسول خدا نے ایک شکل سے بنائی۔ اور کون ہے وہ نابینا؟ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، غریب تھے، نابینا تھے، ہی واز بلائنڈ کمپینین، ہی واز اے پور پرسن۔ وہ آئے تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا نے شکل سی بنائی، ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق نہیں، یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے۔ وہ پیسے والے تھے، پیسے والے نے منہ پھیر لیا غریب کو دیکھ کے۔ توجہ۔ اچھا، مسلمان کہتے ہیں رسول خدا سے متعلق ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، تم تیسرے خلیفہ، یعنی تمہیں ساری برائیاں صرف صحابہ میں نظر آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی تم صحابی سے متعلق قبول نہیں کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی، رسول خدا سے متعلق قبول کر رہے ہو۔ بات پہنچ گئی جانے گرام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ سمجھنے کی کوشش کرو، جب امام سمجھائیں تو سمجھو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں، اب کہتے ہیں کہ کیوں رسول خدا سے متعلق نہیں؟ کیونکہ نمبر 1 رسول خدا معصوم ہے، نمبر 2 اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اگر یہ قرآن کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور یہ آیت صحیح ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو میں اگر مولانا سید علی رضا رضوی کسی نابینا سے شکل پھیر لوں، کسی کو دھکا دے دوں، تو آپ کہیں کیسے مولانا ہیں؟ کہیں گے یہ نہیں؟ اور نہیں کہیں گے تو کہنا چاہیے یہ نماز پڑھانے کے ذمہ دار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ ایسے مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جس کا اخلاق صحیح نہ ہو۔ ارے نابینا کو دھکا دے دیا، شکل بنائیے، کیسے مولانا؟ عزیزان گرامی، ایک عام 2 رکعت کا نماز پڑھانے والے کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، اور جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اس جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میری بات واضح ہوئی ہے جانے گرا؟ ایک عام مولانا کا اخلاق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نابینا سے شکل پھیر لے، تو رسول خدا جو سب سے افضل اخلاق والے ہیں، جن سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک نابینا سے شکل پھیر کے چلے جائیں؟